صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 107 108. ان آیتوں کا پچھلی 107 بلکہ 106 نمبر آیت سے تعلق ہے. ایسا سمجھیے آدھی بات ہوئی تھی، آدھی بات باقی تھی، تو آدھی بات کا تذکرہ اس میں ہے. پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا مسلمانوں کو کہ جب کبھی بھی موت کا وقت آئے، مرنے کے ٹائم پہ، تو وصی بنا لو، اپنا وصی بنا لو. وہ وصی آ کر کے وارثین کو مرنے والے کا مال، مرنے والے کی جو بھی چیزیں جو ان کے سپرد کی گئی، وہ لا کر کے ان کے حوالے کر دے. وارثین سے کہا گیا اگر تمہیں شک ہو ان وصی پر کہ جن لوگوں نے میت کا مال لا کر کے، میت کی چیزیں لا کر تمہیں دیں، انہوں نے اس میں کچھ گھپلا کیا ہے، کچھ اس میں دبا لیا ہے، اگر تمہیں شک ہو تو تم انہیں روکو، نماز کے بعد میں ان سے قسم لو کہ وہ قسم کھا کر کے کہیں کہ ہم نے ان میں سے کوئی بھی چیز کیا نہیں کیا ہے، دبایا نہیں. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے ہیں، سچی سچی گواہی دے رہے ہیں. جو جو باتیں، جو جو چیزیں ہم سب کچھ بیان کر رہے ہیں، ورنہ ہم لوگ گنہگار ہوں گے. یہ پچھلی آیت میں کہا گیا. آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے قسم کھائی وصی، ان کی قسم جھوٹی ہے، ان لوگوں نے اصل میں دبایا ہے. ایسا اگر پتہ چلے وارثین کو کہ وصیوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، انہوں نے ہمارے میت کا مال کیا کیا ہے، دبایا ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ان دو آیتوں. سمجھ لیں. شان نزول میں جو واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت بدیل رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوتا ہے سفر میں، تو انتقال سے پہلے، مرنے سے پہلے، تمیم اور پھر عدی، ان دونوں کو انہوں نے وصی بنایا. وہ عیسائی تھے دونوں، اور ان کے سپرد کیا اپنا جو کچھ بھی مال تھا. اس تھیلے میں حضرت بدیل رضی اللہ عنہ نے سامان کی پوری لسٹ کیا کر دی تھی، رکھ دی تھی. ان کو پتہ نہیں تھا، تمیم اور عدی کو پتہ نہیں تھا. ان لوگوں نے کیا کیا، لا کر کے دیا سامان، وارثین کے حوالے کر دیا. وارثین نے سامان دیکھا، پورا سامان ہے، لیکن ایک چاندی کا کٹورا نہیں ہے. چاندی کا کٹورا جس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، بڑا قیمتی تھا، وہ غائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، عدی اور تمیم یہ دونوں کو وصی بنایا ہمارے مرحوم نے، بدیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، یعنی پچھلی آیت جو آپ نے سنی اس کے مطابق ان دونوں کو بلایا.
سمجھ رہے ہیں؟ شک ہوا تو قسم کھاؤ ان کو بولے نا. تو ان دونوں کو بلایا, دونوں نے قسم کھا کر کے کہا ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں, ہم نے کوئی چیز غائب نہیں کی, ہم نے دبایا نہیں, ہم نے پورا سامان دیا, جو کچھ بھی بدل نامے دیا ہم نے لوٹا دیا, واپس کر دیا ہے. اچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے قسم کھائی تو ان کو بری کر دیا, بھیج دیا. ان کے پاس بھی کوئی کیا نہیں تھا, دلیل نہیں, گواہ نہیں کہ ہمارا چیز فلاں. اب کیا کر سکتے, انہوں نے قسم کھائی, انکار کیا نا, انہوں نے دعویٰ کیا, انہوں نے انکار کیا. دعویٰ کرنے والے کے پاس پہلے کیا ہونا چاہیے, ارے پرسوں سنا نا آپ نے, ان کے پاس گواہ ہونا چاہیے. گواہ نہیں ہے تو پھر جو انکار کرتا ہے دعوے کا اس سے قسم لی جاتی ہے. قسم لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کر دیا, وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک تھوڑے زمانے کے بعد میں وہ جو چاندی کا کٹورا تھا وہ ایک آدمی کے پاس مل گیا, جیسے یہاں اسکریپ والے کے پاس, گجری والے کے پاس ملتا ہے نا, ایسے اس کے پاس مل گیا وارثین کو. ارے یار یہ تو ہمارے مرحوم کا کٹورا ہے چاندی کا, وہی ہے. پوچھا آپ کو کس نے بیچا, کہا تمیم اور عدی نے بیچا. اس نے صاحب کہا ان دونوں نے بیچا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات ہے, ویسی بات ہے. تو پھر یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی لی, کیونکہ ان کے پاس بھی کیا نہیں ہے, اب دلیل نہیں. وہ ایک آدمی بولا برابر, لیکن یہ اب کیا کر رہے ہیں, پہلے والوں کی یعنی وصیوں کے قسم کا انکار کر رہے ہیں. پہلے جو دو آدمی قسم کھائے تھے وہ سچا نہیں, وہ لوگ سچے نہیں, وہ سچائی کا ان لوگ انکار کر رہے ہیں. تب یہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کیا کی, گواہی لی. اسی کا اس میں ذکر ہے. فرمایا فَإِنْ عُسِرَا, اگر یہ پتہ چل جائے, یہ خبر ہو جائے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا, کہ بے ایمانی کی ہے ان دونوں نے, انہوں نے دبایا ہے. جنہوں نے جو وصی نے جو قسم کھائی وہ اپنے قسم میں جھوٹے, ان لوگوں کا وصیوں نے وارثین کا حق دبایا ہے, بے ایمانی کی ان کے ساتھ. یہ اگر پتہ چل جائے تو فرمایا الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ, تو اب جو میت کے زیادہ قریب ہیں, میت کے وارثوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں, ان میں سے دونوں فرمایا فیقسمان باللہ, اللہ کی قسم کھائیں گے. جب یہ پتہ چل جائے کہ وصیوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور انہوں نے وارثین کا حق دبایا ہے, تو اب وارثین میں جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہیں دو آدمی, وہ قسم کھائیں گے. کیا قسم کھائیں گے, لشہادتنا احق من شہادتہما, کہ ہماری جو گواہی ہے, ہماری جو قسم ہے, ہم جو اب قسم کھا رہے ہیں, یہ ان دونوں کی قسم سے, ان دونوں کی گواہی سے زیادہ کیا ہے, سچا ہے. ہماری گواہی زیادہ سچی ہے. یہاں شہادت جو کہا گیا, گواہی کا معنی آتا ہے, لیکن یہاں شہادت سے مراد گواہی نہیں, قسم کھا رہے ہیں نا, قسم. ہماری قسم ان کے قسم سے بھی زیادہ پاورفل ہے, سچی ہے. یہ پہلے وہ قسم کھانا. وما اعتدینا, اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے, جو ہے وہ بول رہے کہ ہمارا حق دبایا ہے ان لوگوں نے, اور ہماری جو بات ہے, ہم جو قسم کھا کے کر رہے ہیں, ہماری قسم ان کی قسم سے بھی زیادہ کیا ہے, سچی ہے. انا اذا لمن الظالمین, ورنہ ہم لوگ کیا ہو جائیں گے, ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اگر ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں ان کے مقابلے میں, تو ہم کیا ہو جائیں گے, ظالموں میں شمار ہوں گے. ہم ظالموں میں شمار ہونا نہیں چاہتے. ہماری گواہی, ہماری قسم ان کی قسم سے, ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے. یہ کون بولیں گے, وارثوں میں جو میت کے زیادہ قریب ہیں, وہ اس طرح کی گواہی دیں گے. سمجھ رہے, یہاں رک کر کے ذرا سوچو, ذرا سمجھو. اللہ تبارک و تعالی
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، ہم کو دکھنے میں کیسا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ اتنا واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عقائد اور عبادت کی طرح ہمارے معاملات کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خالی پیلی عقیدہ صحیح رکھ لیا، عبادت صحیح کر لی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے تعلقات، اپنے معاملات کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ درست انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ یہ دین کی پرکھ تو اسی میں ہے کہ دیندار کون ہے، دیندار کون ہے، دنیا دار کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے معاملات سے پتہ چلے گا، نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، نماز پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، حج کر لیا بہت اچھی بات ہے، بہت توحید پر ماشاءاللہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن معاملات بگڑے ہوئے تو اب یہاں دین کے معاملے میں اسے دیندار نہیں کہا جائے گا۔ دیندار تو وہ ہوتے ہیں جن کے معاملات صحیح ہوتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ، عقائد کے ساتھ ساتھ، عبادت بھی ہے یا جو ہے معاملات صحیح نہیں، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ جب آئیں گے نا قیامت کے دن تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا بعد میں۔ کیوں؟ جن کا بھی ان لوگوں نے حق دبایا، جن کا بھی حق دبایا وہ اس کے پاس سے نیکی لے کر چلے جائیں گے، انہیں خالی ہاتھ فتح خان رہے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایسے لوگوں کو مفلس کہا گیا حدیث میں، نہیں سمجھ رہے؟ معاملات کا صحیح ہونا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے۔ ابھی نماز کے مسائل پہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ملیں گی، ارے قرآن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں۔ لیکن معاملات کے سلسلے کبھی کس کے لیے؟ ہمارے پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کو واضح کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کیا گواہی دیں گے وارثین میں سے جو میت کے قریب ہیں کہ ہماری گواہی، ہماری جو قسم ہے ان کی قسم سے، ان کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ سچی ہے، اس لیے ہماری بات لی جائے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا ذالک ادنا، اس طرح کی گواہی کیوں دی جائے گی؟ فرمایا ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہھا، اس میں امید ہے کہ یہ دونوں کے دونوں گواہی جو دیں گے، قسم جو کھائیں گے، واقع کے مطابق ہی کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ او یخافوا، یا یہ کہ وہ ڈریں گے کہ ان ترد ایمانہم بعد ایمانی، ان کی قسم ریجیکٹ ہو گئی، کہیں ہماری بھی قسم ریجیکٹ نہ ہو، اس لیے اب ذرا چوکنا ہو کر کے کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، قسم کھائیں گے۔ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے دونوں بھی کیا کیے تھے؟ قسم کھائے تھے، لیکن ان کی قسم کیا ہو گئی؟ رد کر دی گئی۔ اب ان کے مقابلے میں ان دونوں سے قسم لی جا رہی ہے، تو ایسے میں جب بعد میں یہ دونوں قسم کھائیں گے تو تھوڑا الرٹ رہیں گے وہ لوگ۔ کیسے رہیں گے؟ کہیں پہلے والوں کی طرح ہماری قسم بھی رد نہ کر دی جائے، ہماری بات جھوٹی نہ ثابت ہو جائے، تو سچی سچی بات ہی کریں گے، وہ قسم بھی کیا ہی کریں گے؟ سچی سچی کھائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ایک ہی معاملہ ہے، پہلے دو آدمی کیا کر دیے گئے تو بعد میں قسم کھانے والے تو نہیں الرٹ ہوتے، ہاں خبردار ہوتے، نہیں پہلے کہیں ہمارے بھی قسم، ایک انسلٹ نہ جی، ہماری قسم کا اگر یہ ریجیکٹ کر دیا جائے، انہیں جھوٹی قسم کھا رہا ہے بول کر کے اگر بات آ جائے تو پھر یہ اس سے بڑی انسلٹ، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بعد میں قسم کھانے والے اس طرح کہیں کہ ان کی جو قسم ہے وہ جھوٹی ہے، ہماری جو قسم یہ سچی ہے، ان سے زیادہ سچی بات ہم کر رہے ہیں، اس طرح سے کہنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا امید ہے کہ واقع کے مطابق قسم بھی کھائیں گے، گواہی بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ ڈریں گے کہ ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ کہیں ان کے قسم کو پہلے والے قسم کے بعد رد نہ کر دی جائے، ڈر کر صحیح صحیح گواہی دیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، سچی بات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کی بات غور سے سنتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جس کے دل میں ڈر نہیں، انہیں مسجد میں بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر بھی کیا کرتا ہے؟ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ کون جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے کون سچا کون جھوٹا۔ اس لیے واتقوا اللہ۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا ایک طرز ہے، جہاں کہیں بھی قانون بتاتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، تو وہیں
اتقوا اللہ ضرور کہتا ہے، کیونکہ قانون کا پالن وہی لوگ کرتے ہیں، قانون پر عمل وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ لوگ تو کب کس کا ڈباتے کب کس کا مارتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دکھنے میں ایسا لگیں گے ان سے زیادہ شریف، یہ تو صدیق اکبر کے جیسا ہی سمجھنا۔ میں صدیق اکبر کا نام لیتا ہوں، کس کا نام نہیں لیتا؟ غیر لوگ ستیہ ہریش چندرا کا نام لیتے، ہمیں کہیں ان کا نام لینا کیا ملک میں؟ ہمارے لیے تو ماڈل صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے بعد عام مسلمانوں میں سب سے بڑھیا ایمان والا صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ہے ہمارے لیے کیا ماڈل۔ خیر، تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو۔ سنو کا مطلب اللہ کی بات سنو۔ جو اللہ کی بات غور سے سنتا ہے اللہ کی، وہ ضرور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ کیا اور لوگوں کی بات بہت غور سے سنے گا، نیوز بھی سنے گا، اخبار بھی زبردست، کیا انٹرسٹ، کیا شوق، کیا ذوق، کیا گانے بولو، کیا نیوز غور سے سنے گا۔ جب بات آئے گی اللہ کی، قرآن کی، حدیث کی، تو وہاں آنکھ بند کر لے گا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، وہ اللہ کی بات بھی کیا کرے گا؟ غور سے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرمان پر چلنے میں ہی میری کامیابی ہے، کیونکہ میری زندگی، میری موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا بھلا، میرا اچھا، میرا برا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں سنوں گا اللہ کی بات۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور سن لو آگے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے، راستہ نہیں دکھاتے، وہ تو بھٹکتے ہی رہتے ہیں گمراہی میں، اندھیرے میں۔ ان کو پھر روشنی، پھر ان کو ہدایت، ان کو صحیح راستہ ملتا چ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اور اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نافرمانوں کو کیا نہیں کرتا؟ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ جو ضد میں ہے اپنی نافرمانی پر، وہ ٹھس سے مس نہیں ہونا چاہتے، طلب ہی نہیں ان کے اندر، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور نہ کتنے کی نافرمانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، دی کہ نہیں کہ جی؟ ارے دنیا میں کتنے نافرمان ہیں، ہدایت کسے ملی؟ اللہ نے دی نا، تبھی تو ہدایت ملی۔ کتنے لوگ ہیں شرابی کبابی بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں، یہ اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ نہیں؟ پھر یہاں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت دے دیتے، کیا مطلب؟ جو اپنی نافرمانی پر ذرا برابر شرمندہ نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں نا صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہے، ایسے جو رہتے نا جن کے اندر احساس تک نہیں ہے اپنے گناہوں کا، اور گناہوں پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں، طلب بھی نہیں ہے۔ ارے احساس ہوا تو نا آدمی توبہ کرے گا، نہیں سمجھ؟ آدمی کا احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، تو بعد میں چل کے آگے کیا کرتا ہے؟ وہ غلطی نہیں کرتا یا توبہ کرتا ہے۔ احساس تک نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہی کہا گیا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ تو بھٹکتے ہی رہتے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وصیوں کا، وصی بنانے کا، پھر اس کے بعد کیا کچھ حالات آتے ہیں تو اس بارے میں اللہ نے قانون بتایا، اس کا ایک طریقہ بتایا کہ کس طرح سے وارثین اور وصیوں کے درمیان میں معاملات ہونے چاہیے۔ خلاصہ اور دوبارہ بولو، ضرورت نہیں ہے نا؟ مرنے والا وصی بنائے دو آدمیوں کو، مسلمان رہنا، زیادہ تو اپنے رشتہ داروں میں سے بناتے، اچھا ہے، لیکن سفر کے وقت میں کوئی ہے نہیں تو پھر غیر مسلم کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وصی بنا سکتے ہیں۔ وصیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جا کر کے وارثین کو کیا کر دے؟ ان کا سارا مال پہنچا دے۔ وارث مرنے والے کے پاس کیا کچھ ہے کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں وارثین کو، وہ صرف مرنے والے کچھ معلوم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی رہتے کانگا کی چھپا کے رکھتے سمجھ رہے؟ اب اگر انہیں ایسے ہی مرے گا نا، گیا کام سے، نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے۔ پہلے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھا، کیا کرتے تھے؟ ابھی جنات کا سب قبضہ ہو گیا، اب وہ کس سے بھی ملتا نہیں، ایسا جنات قبضہ کر لیتے ہیں تمہیں چھڑانے کے لیے اپنی جان دینا پڑتا ہے تمہارے کو، نہیں سمجھے؟ پہلے جنگلوں میں دیکھو
خزانہ مل گیا بولتے. کہاں سے آیا خزانہ؟ ہے کیا خان صاحب یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یہ خزانہ یہ باپ دادا کا کہاں کون سے زمانے کا چھپا کے رکھا، کسی بھی معلوم ہی نہیں، جیسا ایسے ہی مر گیا وہ وہاں. بعد میں اس کے اوپر کون قبضہ کر لیتے ہیں؟ خانہ خالی را دیو میگیرت. خالی جو گھر ہوتا ہے نا اس سے جنات قبضہ کر لیتے کرتے. گھر کو 1 سال تمہیں چھوڑو، 1 سال رہنا سہنا چھوڑ دو، اس کے 1 سال کے بعد آؤ، یہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے یہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اسے ماننے بھی تیار نہیں، شیطان نہیں ہے. ارے قرآن بولتا ہے شیطان ہے. سورہ جن بول کر کے باقاعدہ اللہ نے سورہ جن نازل کیا. کائی کو جنات کا انکار کرتا ہے یار؟ جنات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ ایسی مخلوق ہے جو تمہیں دیکھ سکتی ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے کہا، لیکن ہم ہیں مارنے کے لیے تیار نہیں. ہم جو ہے ہماری عقل جو بولتے وہی مانتے، جو اللہ بولتے اللہ کے رسول بولتے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جب آتا ہے نا تب کا معلوم ہوتا ہے. ایک آدمی ایسے انکار کرتا تھا، جب اس کے انگ میں آیا نا سمجھ میں آیا او ہے برابر آیا ہے. اس کے انتظار میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ طریقہ بتایا. اسی بنا دو معتبر لوگوں کو، انہوں جا کر کے کیا کریں گے؟ وارثوں کو بتائیں گے ایسے ایسی جگہ گاڑ کے ہے خزانہ. میں ایک مثال دیا تو، باقی ابھی تو کون سا طریقہ ہے آدمی کو چھپانے کا میرے کو نہیں معلوم. سوئٹزرلینڈ کی نہیں جی، وہ کہاں گیا نا سوئٹزرلینڈ میں سوئس بینک. سوئس بینک وہ صرف کسے معلوم رہتے کوڈ دھوکہ کی نہیں بولا سنیں آدمی چھپا کر اپنا بھی کہاں رکھتا ہے؟ سوئس بینک میں. اس کی بیوی کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. حرام خور لوگ اپنا حرام کا پیسہ، حلال پیسہ ہو تو وہاں رکھتے کیا؟ پورا لوٹ کر کے جمع کر. خیر، تو یہ ہے وصی بنانے کا قانون. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب.